یہ ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال سڑک اپر کوہستان کی سب سے اہم شاہراہ ہے، پر اسے دیکھ کر ایسا گمان کرنا مشکل ہے۔ جگہ جگہ گڈھے اور ملبے سے بھرا یہ روڈ ڈی سی کالونی اپر کوہستان کا ہے۔ شاہراہ قراقرم سے اس روڈ پر مڑتے ہی آپ کو اس کی خستہ حالی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ شاہراہ نہ صرف اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس پر ضلعی سربراہان کے رہائش گاہیں ہیں، بلکہ اس پر دیگر اہم دفاتر، سرکاری ریسٹ ہاؤس، اسکول اور محکمہ تعلیم زنانہ کے دفاتر بھی ہیں۔ اس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چراغ تلے اندھیرا، یہ آفیسر کالونی ہے، ڈی سی کالونی ہے۔ میں نے کئی دفعہ جو پہلے ڈی سی تھا عارف صاحب، اس کے ساتھ کئی دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ کم از کم یہ ڈی سی کالونی ہے، یہاں کمانڈنٹ ایف سی بھی یہاں رہتا ہے، یہ روڈ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو ڈی صاحب نے کہا کہ ہم نے آگے واگڑا والوں کے ساتھ بات کی ہے تو یہ جلد سے جلد ٹھیک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہمارے راجکوٹ گاؤں ہے، ہم وہاں رہتے ہیں، میرے خود رہائش وہاں ہے، تو وہاں تک بھی کافی بہت ساری آبادی ہے، تو کم از کم یہ ڈی سی کالونی والا روڈ تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ سڑک کے کناروں پر کام کرنے کے بعد سارا ملبہ سڑک پر ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سڑک کے کنارے ٹوٹے پائپ اور گھروں کی نکاسی کا پانی اس شاہراہ کو ایک ندی کا روپ دے دیتے ہیں۔ اس روڈ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹی گاڑی لانا تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جگہ جگہ کھڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے نیچے شروع 0 پوائنٹ پہ جو ہے ڈی ایچ سی کا دفتر ہے، وہاں پہ دن بھر جو ہے سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ اگر کسی مریض کو لے کر ہم جاتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہے وہاں پہ رکنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ وہ تو ایک دفتر ہے واپڈا والوں کا، تو وہاں پہ رش لگی رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا دفتر سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں معاملات، تو اس وجہ سے تو ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس روڈ کو جو ہے نا کئی سال پہلے بنایا تھا، اب اس کی خستہ حالی یہ ہے کہ اس کے آس پاس جو ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ملبہ گرا ہوا ہے، صفائی نہیں ہے، ساتھ ہی یہاں پہ ریسٹ ہاؤس ہے جو ہمارے مہمان باہر سے جو آتے ہیں یہاں پہ رہائش رکھتے ہیں، تو اس روڈ کی دیکھ کر وہ کیا کہیں گے ہمیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے نا روڈ پہ۔ اچھا، دوسری بات یہ یہاں پہ ڈی سی صاحب کا خود جو ہے نا بنگلہ ساتھ ہے، اور ایس پی صاحب کا بھی بنگلہ ساتھ ہے یہاں پہ، اور مقامی آبادی بھی کافی ساری ہے اس روڈ پہ جو لنک کر دی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں کے پائپ جو ہیں، یہ آپ اگر دکھا سکیں تو یہ پائپ ہے بالکل روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پبلک ہیلتھ کا ایک وہ والمین کبھی کبھی آتا ہے، آ کر دیکھ کر وہ ربڑ سے باندھ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ویلڈ کرنے کا پراپر مستقل طریقے سے اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کا کوئی بندوبست نہیں۔ شاہراہ کی اس حالت کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی گاڑی نہ گزری ہوگی، مگر ایسا نہیں۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور دیگر سرکاری افسران صبح و شام اپنے شاہی قافلے کے ساتھ اسی شاہراہ سے اپنے دفتر اور گھر آتے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے اور اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو شاید یہ شاہراہ معدوم ہو جائے گی۔ اس روڈ کی خستہ حالی کی مثال اس طرح ہے کہ یہ یوں سمجھے کہ یہاں کے جو انتظامیہ ہے، ساتھ میں ڈی پی او، ڈی سی اور جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں وہ یہیں اسی کالونی میں اسی روڈ پہ بستے ہیں۔ ان کے دفاتر تو وہاں پہ روڈ پہ سے نیچے ہیں، لیکن جب یہ رہائش کے لیے واپس جب اپنے گھروں کا آتے ہیں تو جو جھٹکے ان کو محسوس ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ان کو تو درست کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روڈ جو ہے یہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کی تمام تر جو گڈ گورننس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام کے اوپر جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے، ساتھ میں جو سرکاری ملازمین بیچارے وہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے کہ یہاں پہ روڈ کی خستہ حالی ہے۔ سڑک کے اختتام پر ڈی سی کالونی کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ گندگی اور کیچڑ سے بھری یہ کالونی کسی کچرا کنڈی سے کم نہیں۔ کالونی کا کچرا تو صاحب بہادر کی محل کی دیواریں اونچی کر کے ان کی نظروں سے چھپا دیا گیا، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ خستہ حال سڑک نہ صرف اہل علاقہ کی بے بسی بیان کرتی ہے بلکہ انتظامیہ کی نااہلی کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ شاہ نواز عادل، ہمالیہ ٹی وی، ڈاسو، کوہستان۔